السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیج نمبر 34۔ واللہ سبحانہ هو الواحد القہار، اور اللہ سبحانہ تعالی وہی اکیلا غالب ہے، المدبر للکون والحیات، نظام چلانے والا ہے کائنات کا اور زندگی کا، العلیم بالظواہر، خوب جاننے والا ہے ظاہری چیزوں کا، والبواطن، اور باطنی چیزوں کا، والحق والباطل، اور حق کا اور باطل کا، والباقی والزائل، اور باقی رہنے والی چیزوں کا اور ختم ہونے والی چیزوں کا، زائل ہونے والی چیزوں کا۔ فمن آمن بہ ووحدہ، تو جو کوئی اس پر ایمان لایا اور اس نے اس کو ایک مانا، واستجاب لامرہ، اور اس کے حکم کو مانا، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ہے۔ ومن اشرک بہ، اور جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، ولم یستجب لامرہ، اور اس کے حکم کے آگے لبیک نہیں کہا، اس کا حکم قبول نہیں کیا، فلہ النار، تو اس کے لیے آگ ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی، حسنی ہے، بھلائی ہے، جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ جو اس کی بات نہیں مانتے، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس کی مانند اور بھی، لافتدوا بہ، تو وہ فدیے میں دے دیں اس کو عذاب سے بچنے کے لیے، یعنی تو بھی بچ نہیں سکیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ایسے ہی لوگوں کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو رب کی بات مانتے ہیں اور ایک وہ جو نہیں مانتے۔ ایک وہ جو اس کے قانون کی پابندی کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اس کے قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ تو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا انجام بالکل فرق ہے۔ ایک کا ٹھکانہ جنت ہے اور دوسرے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی محافظ ہے، نگران ہے ہر نفس پر، ہر انسان پر، بما کسبت، جو بھی وہ کوئی کام کرے، یعنی جو بھی کوئی انسان کوئی بھی جو کام کرتا ہے کسی بھی وقت، دن میں، رات میں، کہیں پر بھی، تو وہ اس کی نگرانی خود کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وَهُوَ الرَّقِيبُ الْمُسَيْطِرُ عَلَيْهَا، اور وہ اس پر نگران ہے، قابو پانے والا ہے اس پر، فی کل حال، ہر حال میں۔ فَكَيْفَ يَجْعَلُ لَهُ الْبَشَرُ شَرِيكًا اللَّهُ خَالِقُهُ وَمَالِكُهُ، تو کیسے کوئی انسان اس کا شریک بنا سکتا ہے، ٹھہرا سکتا ہے، جس کا خالق اور مالک اللہ ہے، یعنی جس کا مالک اللہ ہے، پیدا بھی اللہ نے اس کو کیا، وہ بھلا اس کا شریک کہاں سے ہو سکتا ہے، اس کے برابر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یعنی جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے برابر تو نہیں ہوتا نا۔ وَهُوَ رَقِيبٌ عَلَيْهِ، جبکہ وہ اس پر نگران بھی ہے۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا بھلا وہ جو محافظ ہے، نگران ہے ہر شخص پر
جو اس نے کام کیا، یعنی جو اس کی ساری باتیں لکھ رہا ہے، ریکارڈ کروا رہا ہے اور خود بھی واچ کر رہا ہے، وہ اور جس کے بارے میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے. قل کہہ دیجئے سموہم، ان کے نام تو لو، کون ہے وہ؟ اور اگر وہ لات عزیٰ منات کا نام لیتے تھے تو وہ دیویاں کہاں اور اللہ کی ذات کہاں؟ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا نہیں، یعنی اس کو نہیں خبر کہ اس کے برابر کون ہے، تم بتا رہے ہو اس کو، کوئی ہے ہی نہیں. یعنی جب ہے ہی نہیں تو اس کی تو کوئی خبر ہی نہیں، پھر خبر ہی نہیں بن سکتی. خبر تو کسی ہونے والے واقعے کی بنتی ہے نا، تو جس چیز کا وقوع ہی نہیں ہے اس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. ام بظاہر من القول، یا یہ صرف ظاہری سرسری سی باتیں ہیں اوپر اوپر کی. بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کی چالیں خوشنما بنا دی گئیں اور وہ سیدھ رستے سے روک دیے گئے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. ان هؤلاء ستروا انفسهم عن دلائل الہدی، بے شک ان لوگوں نے اپنے نفسوں پہ پردہ ڈال لیا ہے. ستر کہتے پردے کو، پردہ ڈال لیا ہدایت کے دلائل سے، یعنی جو دلائل نشانیاں انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں ان کو یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. فحقت علیہم سنت اللہ، تو ثابت ہو گیا ان پر اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت. ومن اقتضت سنت اللہ دلالہ، اور جس کے بارے میں تقاضا کرتا ہے اللہ کا طریقہ کہ اس کو بھٹکا دے، یعنی اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھٹکا دے، تو جن کو بھٹکانے کا تقاضا اللہ کا طریقہ کرتا ہے، لأنہ سار فی طریق الدلال، کیونکہ وہ خود ہی گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے. فلن یہدیہ احد، تو اس کو کوئی بھی ہرگز ہدایت نہیں دے سکتا. لأن سنت اللہ لا تتوقف اذا حقت باسبابها علی العباد، کیونکہ اللہ کا طریقہ پھر ٹھہرتا نہیں، رکتا نہیں، جب وہ ثابت ہو جائے اپنے اسباب کے ساتھ بندوں پر، یعنی جب اس کی وجوہات بندوں کے اندر پائی جاتی ہوں تو پھر ان پہ اللہ کا طریقہ نافذ ہو جاتا ہے، اللہ کی سنت ان پہ جاری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پہ پکا ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی سنت کیا ہے کہ جو ہدایت نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا. یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں آسمان زمین کی نظر آتی ہیں جن کو اگر دیکھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا تو انہوں نے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ بھی الہ نہیں ہو سکتا، چاند بھی نہیں، ستارہ بھی نہیں، سورج بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہدایت مل گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی کیونکہ وہ سچے ہدایت کی تلاش میں تھے. ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جس میں ان کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہیں کہ اصل الہ کون ہے، اور اس کی دلائل اور نشانیاں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن یہ ان نشانیوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان سے وہ سبق ہی نہیں لینا چاہتے. جیسے آتا نا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو وہی بات ہے. بات کرنے کا ایک انداز ہے، کبھی بات یوں کی جاتی کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہو، اور کبھی بات یوں ہے کہ نشانیاں جو ہدایت کی طرف لے جانے والی ہیں اس پہ انہوں نے یعنی پردہ ڈالا ہوا ہے، یعنی انہوں نے اپنے نفسوں پہ یعنی اپنی ذات پہ، اپنی آنکھوں کانوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے ہدایت دیکھنے سے. والکفار ان اصابتہم قارعۃ فی الدنیا فہو عذاب،
کفار پر دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. وَإِنْ حَلَّتْ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ، اور اگر ان کے گھروں یا علاقوں یا مکانوں کے قریب کہیں آتی ہے مصیبت، ان کی ذات پر نہیں آتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ الرُّعْبُ وَالْقَلَقُ وَتَوَقُّعُ الشَّرِّ، تو وہ رعب ہوتا ہے، یعنی ایک خوف ہوتا ہے، قلق بے چینی ہوتی ہے، اور شر کا واقع ہونا ہوتا ہے، یعنی اس سے ایک بے چینی سی پھیل جاتی ہے. وَإِلَّا فَجَفَافُ الْقَلْبِ مِنْ بَشَاشَةِ الْإِيمَانِ عَذَابٌ، ورنہ دل کا خشک ہونا ایمان کی بشاشت سے، بشاشت یعنی جو خوشی ہوتی ہے، وہ بھی عذاب ہی کی ایک قسم ہے. یعنی ایمان والوں کو ایمان کی دل میں موجودگی دل کو رونق بخشتی ہے، دل خوبصورت ہو جاتا ہے. وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا، یعنی ہمیں ہر چیز سے زیادہ پیار ہے، اور اسے وہاں خوبصورت بنا دیا. اور یہ جو اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یہ بڑی سے بڑی مصیبت اور حادثے اور غم میں بھی انسان کو ایک سکون اور تسلی میں رکھتا ہے. جس دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ ہمیشہ ہی ایک پریشانی میں رہتا ہے، یہ اس کے لیے ایک عذاب ہے. وَحَيْرَةُ الْقَلْبِ بِلَا طُمَأْنِينَةِ الْإِيمَانِ عَذَابٌ، اور دل کی پریشانی، حیرت یعنی حیرانی، پریشانی، کنفیوژن، بات سمجھ میں نہ آنا، بلا طمأنینۃ الایمان، ایمان کے اطمینان کے بغیر، عذاب ایک عذاب ہے. ومواجہۃ کل حادث وکل مصیبت بلا ادراک الحکمت عذاب، اور مواجہہ وجہ سے ہے، یعنی سامنا کرنا، آمنے سامنے ہونا، مصیبت کا سامنا کرنا، کل حادث ہر حادثے کا، یعنی کسی بھی حادثے اور کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنا بلا ادراک الحکمت، حکمت حاصل کیے بغیر، عذاب یہ بھی عذاب ہے. یعنی جب سمجھ نہ آئے کہ یہ ہوا کیوں ہے. دیکھیں نا، ہر انسان پر نعمتوں کی فراوانی کے باوجود کوئی نہ کوئی مصیبت آئی رہتی ہے، خالی کوئی بھی نہیں ہے. کیوں آتی ہے یہ تکلیفیں، کیوں آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یعنی اگر آپ کے پاس سارا کچھ ہے نا، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، شوہر ہے، بچے، ہر نعمت ہے، پھر بھی آپ خوش نہیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پریشان رکھتی ہے. کبھی آپ کی اپنی صحت ہوتی ہے، کبھی آپ کسی سے ہرٹ ہوتے ہیں، کبھی لوگوں سے آپ کی بدگمانیاں ہوتی ہیں جو آپ کو بار بار کو برے خیالات ہرٹ کرتے رہتے ہیں، وسوسے آ کے پریشان کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے. اب یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ساری نعمتیں بھی اللہ نے دی لیکن انجوائے کرنے کا موقع نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مزید بہتر بنانا چاہتا ہے کہ نعمتوں کو پا کر ہم شکر بھی ادا کریں اور ہم آگے بڑھیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز سے جب فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا، فائدے کا جب کوئی بنتا ہے تو وہ پہلے ٹوٹتا ہے، ٹوٹے بغیر کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دیتی. اب بہت سی اس میں نشانیاں آپ کائنات دیکھیں. مثلاً گندم کا دانہ ہے، جب تک آپ اس کو پیستے نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آٹا بنتا ہے، اور آٹا نہ بنے تو روٹی بنتی، روٹی نہ بنے تو وہ کسی فائدے کا. اگر وہی پتھر کے ٹکڑے بن جائیں گندم، فائدے کی تو نہیں نا. یعنی اگر وہ اکڑ جائے کہ میں نہیں ٹوٹتی، ایک مثال ہے. اسی طرح اورنج کا جوس بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو پریشر دیا جاتا ہے. جتنا زیادہ پریشر پڑتا ہے اس کے اندر سے اتنا ہی زیادہ جوس نکلتا ہے، کہ کم پریشر ڈالیں گے تو کم جوس نکلے گا، زیادہ پڑے گا تو زیادہ نکلے گا. اخروٹ ہے، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اخروٹ سے؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اس کے اندر سے وہ نکلتا ہے. بادام ہے، کتنی بھی چیزیں ہیں. پانی نکالنا ہو زمین سے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ زمین کو کھودنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے. بیج اگانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہل چلائے بغیر، نرم کیے بغیر زمین کے اندر سے کچھ نہیں اگتا. بیج پھٹتا ہے تو پھر اس سے کچھ اگتا ہے. تو آپ غور کرتے جائیں، غور کرتے جائیں، غور کرتے جائیں. تو اگر ایک انسان کی انائی نہیں ٹوٹتی، ایک انسان پہ کوئی مصیبت ہی نہیں آتی، وہ دوسرے کا درد کہاں سے محسوس کرے گا؟ دوسرے کی تکلیف کہاں سے محسوس کرے گا؟ وہ دوسرے کا دکھ سمجھے گا ہی نہیں. وہ کئی ایسے بہانے کرتے ہیں جن کو خود کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا، تو اگر ان کے سامنے کوئی اپنی تکلیف رکھے
تو کہتے ہیں یہ بس ایسے ہی بہانے کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر مردوں اور عورتوں کی تکلیفیں مختلف ہوتی ہیں. مردوں کی صحت عورتوں کی نسبت اچھی ہوتی. عورت کئی مرحلوں سے گزرتی, ہر مہینے ہی ایک تکلیف سے گزرتی ہے, اور اس کے بچہ پیدا کرنے اور دودھ پلانے اور حمل اور کیسے کیسے کیسے. کچھ مرد بہت کنسیڈریٹ ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف میں ہے عورت, لیکن کچھ بالکل نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں یہ بہانے کر رہی, یہ ڈرامے کر رہی, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, مجھ سے معاملے خراب ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر گزری نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں. تو جب تک ہمیں کوئی تکلیف نہیں زندگی میں پہنچتی, نہیں ہم سوچتے نہیں یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں, اس کی کیا حکمت ہے. تو جب کبھی کوئی چھوٹی یا کوئی بڑی چیز آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کو اس سے تکلیف پہنچے, چاہے وہ کوئی خیال ہو, چاہے وہ کسی کی بات ہو, چاہے کوئی وہ فزیکل النس ہو, چاہے وہ خوف ہو, بھوک ہو, کوئی بھی چیز. بھوک صرف پیٹ کی نہیں ہوتی, کئی طرح کے انسان کے اندر بھوک ہوتی ہے. محبت کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے, اٹینشن کی کچھ لوگوں کو بھوک ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو کوئی اور بھوک ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو بادر کرتی ہے, اس پہ آپ سوچے کہ یہ کیوں آئی ہے میری زندگی میں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے جیسے لوگ, میری عمر کے, میری حیثیت کے, وہ تو اس مسئلے کا شکار نہیں ہے, لیکن میرے پہ یہ مسئلہ کیوں آیا, وجہ کیا ہے, اس میں حکمت کیا. ضرور اپنے اس پہ سوال کیا کرے, اور پھر اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا, تاکہ جس مقصد کے لیے تو مجھے اس آزمائش سے گزار رہا ہے, میں اس کو سمجھ کے میں کسی کام کی بن جاؤں, میں کسی کے فائدے میں آ جاؤں. کیونکہ اس دنیا سے گزر جانا بغیر کسی کو فائدہ پہنچائے, اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں. یعنی انسان کو ہر موقع پر سوچتے رہنا چاہیے کہ میں دوسروں کی خیر خواہی کیسے کر سکتا ہوں. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دوسرے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جب تک ہماری یہ شفٹ بدلے گی نہیں, پیراڈائم شفٹ نہیں نہ ہوگا, اس وقت تک ہم خوش نہیں ہو سکتے, اطمینان نہیں ہو سکتا. جب تک ہم یہ سوچتے رہے نا لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ, یہ کیا کر رہا ہے, اس نے کیا کیا, فلاں کیا کرتا, فلاں کیا کرتا, آپ کی کنڈیشن میزریبل رہے گی. اور جس دن سے آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں اس کے ساتھ کیا بھلائی کر سکتی, اس کے ساتھ کیا خیر ہو سکتی, اس کے لیے کیا کر سکتی, اس کے لیے کیا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر ایک خاص خوشی پیدا ہو جائے گی. کیونکہ بہترین نیکی کیا کسی مومن کا دل خوش کر دینا. تو اس کے لیے آپ موقع ڈھونڈیں گے, چاہے ایک اسمائل ہی کیوں نہ ہو, چاہے سلام کیوں نہ ہو, چاہے حال پوچھنا ہی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی چھوٹا سا مشورہ ہی کیوں نہ دینا ہو, کوئی بھی چیز ہو سکتی. تو انسان کی نگاہ جو ہے وہ عبرت والی ہونی چاہیے, اس کو سبق سیکھنا چاہیے, اس کو اپنے اوپر گزرنے والے حالات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آخر میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ میری زندگی میں ہی یہ کیوں لے آیا ہے. بعض اوقات کسی کا بچہ اب نارمل ہوتا ہے, میں ہمیشہ غور کرتی رہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا تھا نا کہ یہ بندہ یہ مشقت اٹھا سکتا ہے, کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس امتحان میں ڈالا ہے. کسی اور کو کسی پرسنل بیماری کی وجہ سے آزما لیتا ہے, کسی کو کسی کا. تو پھر انسان کو اپنے اوپر آنے والی تکلیفیں بھی ہلکی لگتی ہیں, ان کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے, انسان ان کو پھر مینٹین کرنے لگتا ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ انسان ایڈجسٹ کرنے لگتا ہے, اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, وہ پھر اس کو بہت بادر نہیں کرتا, پھر انسان اس کے ساتھ جینے لگتا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ انسان غور و فکر کرتا رہے اور سبق سیکھے ہر طرح کے حالات سے. تو یہ جو جملہ ہے نا, وَمُوَاجَهَةُ كُلِّ حَادِثٍ وَكُلِّ مُصِيبَةٍ بِلَا إِدْرَاكِ الْحِكْمَةِ. ادراک ہوتا ہے نا پرسیو کرنا, حکمت جانے بغیر ہر حادثہ اور ہر مصیبت کیا عذاب, یہ بھی عذاب کی قسم ہے. ثم عذاب الآخرہ, اس کے بعد آخرت کا عذاب ہے. بعد ذالک ادوم و اشق, جو بہت زیادہ دائمی اور بہت مشکل عذاب ہے. ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہمیشہ ان کو ان کے کیے کی بدولت کوئی نہ کوئی آفت پہنچتی رہے گی, قارعہ آفت. او تحل قریبا من دارہم, یا ان کے گھروں کے قریب بھی کہیں اترے گی, وہ پیچھے گزر چکا نا, یا ان کے اندر یا قریب نیبرہڈ میں. حتی یاتی وعد اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے, کون سا, قیامت. ان اللہ لا یخلف المیعاد, بے شک اللہ وعدوں کے خلاف نہیں کرتا.
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. یہ جو آیتوں کے آخری حصے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ڈرا دینے والے ہوتے ہیں. اسی صفحے پہ تینوں آیتیں دیکھیں آپ. سب سے اوپر کیا ہے؟ وَبِئْسَ الْمِہَادُ. اس کے بعد کیا ہے؟ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ. اس کے بعد کیا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے نا، لا یخلف المیعاد، اس میں کمی بیشی نہیں ہونے والی، یہ ایسے ہی ہوگی. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو کہا ہے وہ کرے گا. ان المؤمن حقا هو الذي يعلم ان الہہ هو الذي يستحق ان يكون ربا لا رب سواه. بے شک حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ اس کا الہ وہی ہے جو ایک رب ہونے کا مستحق ہے، جس کے سوا کوئی رب نہیں. ولا حاکم سواہ، اور نہ اس کے سوا کوئی حاکم ہے. ولا مشرع سواہ، اور نہ اس کے سوا کوئی قانون ساز ہے. ولا متصرف سواہ، اور نہ اس کے سوا کوئی تصرف کرنے والا ہے. ولا معبود سواہ، اور نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے. ولا مالک سواہ، اور نہ اس کے سوا کوئی مالک ہے. ومن ثم فهو يعبد اللہ وحدہ. یہیں سے پھر، اسی وجہ سے وہ پھر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. وَيُدِينُ لَهُ وَحْدَهُ، اور اسی ایک کے دین کو دین مانتا ہے. لا فی اوقات الصلاۃ فحسب، صرف نمازوں کے اوقات میں نہیں اور بس. بل فی کل شأن من شؤون الحیات، بلکہ زندگی کے ہر حال میں، ہر کام میں. شأن ہوتا حال، کام. زندگی کے ہر کام کے اندر وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. وہ ہر حال میں عبادت میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، اللہ کا فضل ہوا ہے، میں ڈیزرو نہیں کرتا، میرا کوئی حق نہیں تھا، یہ اس نے مجھے دیا ہے، میرے لیے فضل ہے اللہ کا. کسی اور کو بھی دے سکتا تھا. اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو اللہ کو پتا تھا میں یہ تکلیف سہ لوں گی، اور اللہ کو پتا ہے کہ اسی میں ہی میری بھلائی ہے، کوئی اس کے ذریعے وہ مجھے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. جس طرح تکلیف کی حالت میں ہم تڑپ کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ عام حالات میں کہاں مانگتے. تکلیف میں جتنے اللہ کے قریب ہو جاتے، جو مومن سچا ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے اللہ کے، اور اگر نہیں تو پھر منافقت ہے. تکلیف بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اگر تکلیف بھی اللہ کے قریب نہیں نہ کرتی پھر اس میں کوئی خیر نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ان کے اندر ایمان تھا نا، تو وہ ایمان کی وجہ سے بہت بڑی آزمائش تھی. تو اتنی بڑی آزمائشیں سب کو آئی ہیں، ہمارے بڑوں کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتنی آزمائشوں سے گزارے. اور پھر اس واقعے کے بعد کتنے قوانین ملے جی، جو ساری امت کے لیے تھے. جی، جب ان کو کیوں چنا، اور ان کے ساتھ جب ان کا ہار گم ہو گیا اور انہوں نے اتنی ڈانٹ شانٹ کھائی اپنے والد سے، تو اس کے نتیجے میں کیا خیر نکلی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسٹلی what happens when you are broken by the calamity, then when you are formed, Allah subhanahu wa ta'ala forms you again, give you a form, a shape, then you are able to convey the message more effectively. And this has happened to me as well. Like اگر میں اس مشکل میں سے نہ گزرتی تو میں اتنے یقین کے ساتھ کسی کو وہ نہیں بات بتا سکتی، اور اب جب میں وہ بتاتی ہوں تو دوسرے کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوگی، یہ میری ہی بات ہے. استاذہ جی، دو چیزیں تھی. ایک تو یہ کہ کئی لوگ تکلیف آنے پہ بھی نہیں ٹوٹتے. سبحان اللہ، کچھ ایک کے بعد وہ کچھ سیکھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اور ان کا فکرہ کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے آزمائش آئے گی، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کیا. وہ اس وقت بھی اپنی تعریفوں میں رہتے ہیں. اور دوسرا استاذہ جی، یہ والا فکرہ اتنا دل کو ٹچ کیا کہ ان کا جو دل بشاشت الایمان ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. استغفر اللہ، یہ کتنی تکلیف دی. یعنی بشاشت الایمان کا نہ ہونا عذاب ہے. ان عبادت الاصنام والاوثان والاحجار وسائر الاوثان، بے شک مورتیوں کی عبادت اور بتوں کی عبادت
اور پتھروں کی اور سارے بتوں کی، التی کانا یزاولھا اہل الجاہلیت، جو عمل میں ہوتے تھے اہل جاہلیت کے، یعنی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اہل جاہلیت. لا تستغرقوا کل صور الشرک باللہ، یہ شرک باللہ کی تمام صورتوں کا احاطہ نہیں کرتی. تستغرق غرق ہونے سے یعنی یہ ساری اس میں نہیں آ جاتی، مطلب یہ ہے. ولا تستغرق کل صور العبادت للاصنام من دون اللہ، اور نہ ہی یہ احاطہ کرتی ہیں اللہ کے سوا اصنام کی عبادت کی ساری شکلوں کا. وانما ہی صورۃ من صور الشرک باللہ التي یجب تغییرها وصرف العبادت للہ وحدہ لا شریک لہ. وانما اور بے شک ہی صورۃ یہ ایک شکل ہے، من صور الشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی مختلف اشکال میں سے، التي یجب تغییرها جس کو بدلنا لازم ہے، لازمی بدلنا چاہیے. وصرف العبادت للہ وحدہ اور عبادت کو پھیر دینا چاہیے اللہ اکیلے کی طرف، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں. والوقوف بمدلول الشرک عند هذه الصور يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها في ميادين الحياة في كل زمان ومكان. والوقوف اور واقف ہونا، بمدلول، مدلول کہتے ہیں معنی مفہوم، دلیل سے نا مفعول یعنی جس کے اوپر دلیل ہو، یعنی جو اس کا معنی. مدلول الشرک، شرک کے معنی، ان هذه الصور ان شکلوں کے ہوتے ہوئے، یمنعنا ہمیں روک دیتا ہے، من رؤیت صور الشرک الاخری شرک کی دوسری قسموں کو دیکھنے سے، التی لا نہایت لہا جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں، فی میادین الحیاتی زندگی کے میدانوں میں، فی کل زمان و مکان ہر زمانے اور مکان، ہر زمان اور ہر مکان میں، یعنی ہر جگہ اور ہر وقت. کہتے کہ جب شرک کا یہ مطلب سمجھ آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ بس یہی شرک ہے اور شاید کچھ شرک نہیں. اس کو یوں سمجھے، میں اور آپ جب شرک کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بتوں کی پوجا، بس یہی مطلب ہے اس کا. یعنی جب ہمارے ذہن میں شرک کا یہ مطلب آ جاتا ہے تو پھر ہم سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی اور بھی قسم ہے شرک کی یا نہیں. یہ مطلب ان التوحید هو الدینونۃ للہ فی کل شیء، یہ بڑا اہم ہے، یہ توحید کا مطلب بتا رہے ہیں. کہتے ہیں بے شک توحید جو ہے وہ اللہ کے لیے عبادت اطاعت ہے ہر چیز میں، ہر چیز میں اللہ ہی کی بات ماننا اصل توحید ہے. ٹھیک، دینونا دین سے ہے، یعنی دین اختیار کرنا، مراد ہے عبادت کرنا، اطاعت کرنا. دین کا معنی اطاعت بھی ہوتا ہے نا. ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ ہی کی عبادت اور اطاعت، یہ اصل توحید ہے. اور اگر اللہ کے چھوڑ کر نفس کی مانے تو وہ کیا ہے؟ نفس کو الہ بنانا. ٹھیک ہے. والشرک باللہ یتمثل فی کل وضع وفی کل حالت لا تکون فیہ الدینونۃ خالصۃ للہ وحدہ فی کل شأن من شؤون الحیات. والشرک باللہ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یتمثل متشکل نظر آتا ہے، یعنی اس کی صورت نظر آتی ہے، فی کل وضع ہر طریقے میں، وفی کل حالت ہر حالت میں، لا تکون فیہ الدینونۃ خالصۃ للہ ہر اس طریقے میں شرک پایا جاتا ہے جس میں خالص اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. چاہے ہم نماز پڑھے نا قبلے کی طرف رخ کر کے، لیکن مقصد مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا. تو کیا کر رہے ہیں؟ ریاکاری. اور ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جہاں خالص اللہ کی عبادت نہیں ہوتی وہاں کچھ نہ کچھ شرک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے. فی کل شأن من شؤون الحیات فالرب واحد، بس رب ایک ہے. والمعبود واحد، معبود بھی ایک ہے. والمطاع واحد، اور جس کی اطاعت کی جائے وہ بھی ایک ہی ہے. والآمر واحد، حکم دینے والا ایک ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین،
اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر اس بات کی کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے حنفاء یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہ ہے درست دین۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ ان العبد الذي يتوجه الى الله بالاعتقاد في الوهيته وحده، بے شک بندہ وہ جو یتوجہ رخ کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، بالاعتقاد اعتقاد رکھتے ہوئے، عقیدہ رکھتے ہوئے، فی الوہیتہ اللہ تعالی کے ایک معبود ہونے میں، وحدہ اکیلے اسی کے، ثم یدین للہ فی الوضوء والصلاۃ پھر وہ اللہ ہی کا دین اختیار کرتا ہے وضو اور نماز میں، والصوم والحج روزے اور حج میں، وسائر الشعائر اور سارے شعائر میں، ریچولز میں، یدین فی حیاتہ الاجتماعیۃ والاقتصادیۃ دین بنائے ہوئے ہوتا ہے اپنی اجتماعی زندگی میں اور معاشی زندگی میں، لشرائع من غیر اللہ غیر اللہ کے طریقوں پر، یعنی نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے لیکن اپنی باقی زندگی میں جو طور طریقے اس نے اختیار کر رکھے ہیں ان میں دین کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ ناجائز طریقوں پر چل رہا ہوتا ہے۔ اجتماعی کون سے ہوتے ہیں؟ حیات ہی الاجتماعی، سوشل لائف جو اس کی ہوتی ہے، لین دین، سیلیبریشنز، گیدرنگز، تعلقات، لینا دینا، معاملات، اس میں دین کہیں نظر نہیں آتا۔ مسجد میں نماز پڑھی اور اٹھ کے جب بزنس پہ کھڑا ہو تو وہیں دھوکہ دیا، اقتصادی معاملات میں، اگلا جو ہے معاشی معاملات، شادی بیاہ کے معاملات میں، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، یعنی ہر سال بے شک حج کرنے چلا گیا لیکن اپنی بہنوں کو ورثے میں حصہ نہیں دیا۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے کہ بیک وقت ایک طرف آپ ریچولز خوب ادا کر رہے ہیں اور باقی زندگی میں اللہ کا دین کہیں نظر نہیں آ رہا۔ وَيَدِينُ فِي قِيَمِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَأَزْيَائِهِ لِأَرْبَابٍ مِّنَ الْبَشَرِ اور وہ دین بناتا ہے اپنی ویلیوز میں، قیم کہتے ہیں ویلیوز کو، وَأَخْلَاقِهِ اور اپنے اخلاق، وَأَزْيَائِهِ اور اپنی وضاقتہ، اس کا ڈریس اپ ہونا، اس کا آؤٹ لک، لِأَرْبَابٍ مِّنَ الْبَشَرِ انسانوں میں سے جو اس نے رب بنائے ہوئے ان کے مطابق۔ کتنی سچی بات ہے یہ۔ ویلیوز بھی اسلام سے نہیں لیتا، جس معاشرے میں رہتا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے، انہی کی ویلیوز اختیار کرتا، ان کو پریفرنس دیتا ہے، چاہے وہ اسلام کی ویلیوز سے ٹکرا رہی ہوں۔ اچھی بات مومن کی متاع گمگشتہ کہیں سے بھی لے سکتا ہے، اچھی ویلیوز کہیں سے بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ دین سے ٹکراتے ہیں تو پھر اللہ کے نزدیک وہ ویلیوبل چیز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس کا اخلاق، سلام کی بجائے کچھ اور کہتا ہے، وہ ازیا، ڈریس اپ ہونے میں، وضاقتہ میں، لباس، بالوں کا سٹائل، بول چال کا انداز، یہ بندوں سے انفلوئنس ہو کے، بندوں میں سے جن کو رب بنایا ہوا ہے اپنے سے بڑا مانتا ہے، جن سے امپریسڈ ہے، انسپائرڈ ہے، ان کے مطابق کرتا ہے۔ تفرض علیہ هذه الاخلاق والمعاملات والازیاء مخالفۃ لشرع اللہ وامرہ لازم کر دیتے ہیں اس پر یہ اخلاق اور معاملات اور لباس اللہ کی شریعت کی مخالفت کو اور اس کے حکم کی مخالفت۔ فتارتن ينفذ اوامر اللہ کبھی تو وہ اللہ کا حکم نافذ کر رہا ہوتا ہے، وتارتن ينفذ اوامر البشر اور کہیں وہ بندوں کے حکم پہ چل رہا ہوتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے طریقوں پر۔ یدین لربہ فی حال و یدین لغیرہ فی حال کبھی تو اپنے رب کے ایک حال میں رب کا بندہ بنا ہوا ہے اور دوسرے حال میں کسی غیر کا، اس کا دین اختیار کیے ہوئے ہے۔ ان ھذا العبد یزاول الشرک فی اخص حقیقتہ یہ بندہ شرک کا استعمال کر رہا ہے خاص حقیقت میں، وَيُخَالِفُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
اور یہ مخالفت کر رہا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی فی اخص حقیقتہا، اس کی وہ حقیقت جو بڑی خاص ہے، وہ جو یعنی ڈیپتھ میں جو توحید ہے نا اس کے مخالفت اپنے فائنسٹ فارم میں. فأیو ایمان ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ وأیو توحید، یہ کون سی توحید ہے؟ وأیو اقتداء ما ھذا الخلط العجیب، یہ کس کی پیروی ہے عجیب و غریب گڈ مڈ قسم کی مکس اپ. علم بھی اسی لیے حاصل کرنا چاہیے کہ علم وحی کے مطابق جو اخلاق ہے، جو ویلیوز ہیں، جو لباس ہے، جو کھانا پینا ہے، جو باقی چیزیں ہیں، ان سب میں انہی کا ہی لحاظ رکھا جائے گا. علم حاصل کرنا صرف انفارمیشن کلیکٹ کرنا نہ ہو بلکہ وے آف لائف ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہو؟ وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو کیا بدلہ ہو سکتا ہے اس کا جو ایسا کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا سامنا ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں، سب جانتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کتاب کا کچھ حصہ لے لینا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا، جو کنوینئنٹ ہو، جو پسند کا ہو، جو آسان ہو وہ مان لینا اور باقی ایک طرف کر دینا. کیونکہ بعض اوقات ہم اللہ کے قانون پہ عمل اسی لیے کرتے کہ اس بندے سے مجھے ضد ہے، اس کو تو میں نے کچھ نہیں دینا. اور وہ ضد بعض اوقات گھر کے بالکل بہن بھائیوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، کسی کے ساتھ، یہ ایسا ہے لہٰذا میں اس کو اس کا حق نہیں دوں گی. نہیں بھائی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف پسند کے معاملوں میں تو حق نہیں دینا ہوتا. ہمیں تو چاہے کوئی پسند نہ بھی ہو، اگر اس کا کہیں حق ہے تو وہ دینا ہی دینا ہے. So it's very scary that till the last moment we have to be on Iman and practicing Muslim. ماں باپ کی طرف سے بھی بعض اوقات ایسی زیادتی ہوتی. اگر ایک بچے نے زندگی میں وہ خدمت نہیں کی جو دوسرے نے کی ہے، اور وہ ساری مہربانی ایک کے ساتھ ہو جائے گی اور دوسرے کو اگنور کر دیں گے. نہیں، اگر وہ کسی وجہ سے نہیں بھی کر سکا تو اللہ نے جو اس کا حق دیا ہے وہ آپ نہیں روک سکتے، آپ کو تو دینا ہی. اسی طرح شوہر ہے، اگر اس کی کوئی ایک بات پسند نہیں تو بعض اوقات بیویاں جو ہیں وہ اس کا حق نہیں دیتی. بعض اوقات شوہر کی بیوی کی نہیں کوئی بات پسند تو وہ بیوی کو ذلیل کر رکھ دیتا ہے. یہ تو جو حقوق کسی بندے کو اللہ نے دیے ہیں وہ آپ اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے منع نہیں کر سکتے. This ayah, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض, whoever has these two paths together is always going to face disrespect. Nobody respects that person. When you are firm in one path, yes. ایک تو وراثت کے قانون کے مطابق صدقہ خیرات دنیا جہان سے باہر کریں گے، آؤٹ آف دا وے صدقہ خیرات ہو رہا ہے، لیکن بہنوں کا حق مارا ہوا ہے یا کسی کو اس کا مارا ہوا ہے، یتیموں کا مارا. اور دوسرے ساتھ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اولاد میں پیرنٹس کر دیتے ہیں فرق. حالانکہ اب مجھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یاد آ رہا تھا کہ آیت کا اینڈ میں کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ کون ہو سکتا ہے جس کو آپ منع کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ آپ کے نام پہ صدقہ خیرات کر دے، یہ والا چیز اس کی لائف چینج کر دے کہ اس نے دنیا میں زندگی میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے. ان الاسلام هو الدین الحق الذي جاء لتحطيم الاصنام الحجریة والخشبیة التي تعبد من دون اللہ وتوجیہ الناس الى عبادت اللہ وحدہ لا شریک له. بے شک اسلام وہ دین حق ہے جو آیا کہ توڑے ان مورتیوں کو یا بتوں کو جو پتھر کی ہیں یا لکڑی کی، جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، اور لوگوں کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے، توجیہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن دینا،
اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف جس کا کوئی شریک نہیں. کما جاء الاسلام لیقیم مفرق الطریق بین الدینونۃ للہ وحدہ فی کل امر وفی کل شأن من شؤون الحیات وبین الدینونۃ لغیرہ فی کل ہیئۃ وفی کل صورۃ وفی کل شأن من شؤون الحیات. کما جاء الاسلام جیسے کہ اسلام آیا، لیقیم تاکہ قائم کرے، مفرق الطریق راستے کو فرق کرنے والی چیز، بین الدینونۃ للہ وحدہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے درمیان، فی کل امر و فی کل شأن من شؤون الحیات ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر حال میں، و بین الدینونۃ لغیرہ اور اس کے درمیان فرق کرے جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا راستہ ہے، فی کل ہیئۃ ہر شکل میں، وفی کل صورت ہر صورت میں، وفی کل شأن من شؤون الحیات اور زندگی کے کاموں میں سے ہر کام میں. یعنی اسلام آیا ہے تاکہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر دے. فلا بد من عرض الہیئات والصور والحرکات علی الشرع الالہی، تو لازم ہے کہ انسان پیش کرے، کیا کرے؟ عرض کا تو پیش کرے، الہیئات شکلیں، والصور اور تصویریں یا شکلیں، والحرکات اور حرکتیں، یعنی ساری سچویشنز کو پیش کرے، یوں کہہ لیجیے، علی الشرع الالہی شریعت الہی کے اوپر، وتتبعها عند كل فرد اور ہر شخص کے ہاں اس کی تحقیق، لتضبط وتعرف تاکہ ضبط کرے یعنی ریٹین کرے، وتعرف اور جان لے، ویقرر اور تحقیق کرے، ما اذا كانت توحیدا ام شرکا کہ یہ چیز توحید ہے یا شرک ہے. موافقتا لہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام مخالفت لہ، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہے، مطابق ہے، یا اس کے مخالف؟ یدین بہل عبد للہ وحدہ، بندہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ام لشتت طواغیت یا بہت سے طاغوتوں کی، شیطانوں کی. ان دین اللہ عز وجل منہج کامل شامل لجزئیات الحیات الیومیۃ، بے شک اللہ عز وجل کا دین ایک مکمل، کمپلیٹ، شامل کا مطلب ہوتا ہے جس نے ہر ضروری چیز کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے، کامل و شامل طریقہ ہے، دستور ہے روزمرہ ڈیلی لائف کی ڈیٹیلز کے لیے. جزیات کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی چیز، اس سے ڈیٹیلز، یعنی ایوری ڈے لائف کی جو ڈیٹیلڈ چیزیں ہیں ان سب کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے. دوسرے لفظوں میں وَالدِّينُونَةُ لِلَّهِ فِي كُلِّ جُزْئِيَّةٍ مِّن جُزْئِيَّاتِ الْحَيَاةِ، زندگی کی تفاصیل میں ہر چیز کے اندر اللہ کی عبادت کا طریقہ، فضلاً عن اصولها وکلیاتها، اور اس کے اصول اور اس کے کلیات، یعنی جو کلیہ ہوتا ہے کلی چیز، بنیادی چیز، وہ اس کے علاوہ ہے. یہ دین اللہ، یہ دین ہے اللہ کا، وہو الاسلام اور وہ اسلام ہے، الذی رضیہ اللہ لنا الی یوم القیامہ جو اللہ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے قیامت کے دن تک. فلا يقبل من احد دینا سواہ، کسی ایک سے بھی اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہ کیا جائے گا. والشرک لا يتمثل فحسب فی الاعتقاد بألوہیت غیر اللہ معه، تو شرک متشکل نہیں ہوتا یا اس شکل میں نہیں آتا کہ بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو عقیدے میں الہ بنا لینا اور بس. وَلَكِنَّهُ كَذَلِكَ يَتَمَثَّلُ ابتداءً فِي تَحْكِيمِ أَرْبَابٍ غَيْرَهُ مَعَهُ، لیکن اسی طرح وہ ابتدا سے ہی اللہ کے ساتھ دوسروں کو رب بنا کر ان کی طرف فیصلہ لے جانا ہے. وَلَكِنَّهُ لیکن كَذَلِكَ اسی طرح يَتَمَثَّلُ وہ شکل اختیار کرتا ہے، ابتداءً بیسیکلی، فی تحکیم فیصلہ لے جانے میں، ارباب غیرہ معہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا کر اس کی طرف. فلینظر الناس لمن المقام الاعلی فی حیاتہم، لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس کی زندگی میں بڑا مقام کس کا ہے. ولمن الدینونۃ الکاملہ، اور کس کے لیے ہے مکمل عبادت کا حق.
وَلِمَنْ الطاعۃ الکاملہ، اور کس کے لیے ہے مکمل اطاعت کا حق، وَلِمَنْ الاتباع والامتثال، اور کس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی بات ماننی چاہیے. فَإِنْ كَانَ هَذَا كُلُّهُ لِلَّهِ فَهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، اگر یہ سب کچھ یعنی ان سوالوں کا جواب یہ کہ سب اللہ کے لیے تو یہ ہے پھر اللہ کا دین. وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَعَهُ، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کے لیے ہے سب کچھ، او من دونہ، یا اس کے سوا، فَهُمْ فِي دِينِ الطَّوَاغِيتِ، تو وہ طاغوتوں کے دین میں ہے، وہ شیطانوں کے بیچ میں ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک میسج ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وہ اس سے خبردار کیے جانے چاہیے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور چاہیے کہ نصیحت پکڑے عقل مند لوگ. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. People make it arbab, and how may people follow them. In villages especially, there are big sardars and chaudhries and vaderas, the head of that place. They are the owners of that state, and when they are sitting, whether they are young boys or whoever in their family, they just sit, put their hands on the side, and everybody comes and they embraces their hands. And whatever name they will keep for the child, they will keep the child's name. Whatever they will say that you marry this girl, and this girl is like for you, or this girl is the matching for you. They will do it. Like they think that they are their arbabs and they are their gods. قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ عدی بن حاتب جب مسلمان ہوئے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے بارے میں کہا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور رب بنا لی ہیں، تو ہم تو صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں کہ تم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں بس تم وہی کرتے ہو. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جس چیز کو حلال کرتے وہ اس کو حلال بنا لیتے، جس کو وہ حرام کرتے اس کو حرام سمجھتے. آج بھی تو بہت جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، صریحاً حرام چیزوں کو اگر ایسے علماء حلال کر رہے ہیں تو وہ لوگ اس کو حلال ہی سمجھتے ہیں، خود تو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. So sometimes when someone asks me about anything that they have created, fabricated in religion, then I would say to them, just imagine that if Prophet ﷺ would stand in front of you, he is standing, and there is another ordinary man. Prophet ﷺ is saying do this, and that person is saying do this. Whom are you going to choose? Like, this is so easy to understand. Yeah. اگر مرضی ہو تو نا، اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کی لیتے ہیں جس کی بات ہمارے دل کو لگ جاتی، جو پسند آتی، تو الٹیمیٹلی تو پھر اندر ہی الہ بیٹھا ہوا ہے نا. وَتَوْحِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ لَيْسَ كَلِمَةٌ تُقَالُ بِاللِّسَانِ فَقَط. اللہ عز و جل کی توحید اور اس کے دین کے لیے اخلاص، یہ ایسی بات نہیں کہ جسے بس زبان کہے اور بس بات ختم ہو جائے. انما ہوا منہاج حیات کامل، یہ مکمل زندگی کا دستور ہے. یسبغ الحیات کلھا بلونہ، زندگی ساری کی ساری اس کے رنگ میں رنگی جاتی ہے. یبدأ من اعتقاد بوحدانیت اللہ، یہ ایک اللہ کے وحدانیت کے اعتقاد کے ساتھ شروع ہوتی ہے. وینتہی بنظام یشمل حیات الفرد والجماعت، اور ختم ہوتی ہے ایک نظام کے ساتھ جو فرد اور اجتماعی زندگی کے نظام پر مشتمل ہے. فی جمیع الاحوال والاماکن والازمان، سارے حالات، ساری جگہیں اور سارے زمانوں میں، ہر چیز کو انکمپس کرتی، حالات کو بھی، اماکن کو بھی اور ازمان کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.